آج ہم اپنے درس کی شروعات اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان اور انڈیا کے جنگ کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ دشمن کے شر پسند ارادوں کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حفاظتی ادارے خصوصاً فوج کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو احباب شہید ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے، اس دین کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے اگر مومنٹ آئے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، آپ ایک چیز غور کریں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ترقی کے باوجود، انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کے باوجود، اتنی یونیورسٹیز کے باوجود ہر طرف جنگ کا ماحول ہے۔ سبحان اللہ، یعنی دنیا کا کوئی بر اعظم اس وقت ایسا نہیں ہے جہاں پہ جنگ کا ماحول نہیں ہے۔ مر جاؤ یا مار دو، بس اسی کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ مکالمے کا کلچر تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ عقل، شعور اور غور و فکر کی تقریباً چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ بس لوگ ڈائریکٹ جو ہیں وہ بارڈر پہ پہنچتے ہیں، لوگ ڈائریکٹ جو ہیں وہ مرنے مارنے پہ پہنچتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری جو یہ سیریز چل رہی ہے وہ آخری زمانہ کے حوالے سے ہے، جہاں پہ ایک بنیادی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے مجموعی طور پہ، وہ قتل و غارت ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دیکھ کتنا بڑا نقطہ ہے، ابھی جنگ کے تناظر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو قتل ہو رہا ہے اسے نہیں معلوم ہوگا کہ میں کیوں قتل کیا جا رہا ہوں، اور جو قتل کر رہا ہے وہ نہیں جانتا ہوگا میں کیوں قتل کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب جس نے بھی وہ راکٹ مارا ہے میرے بھائی، اور 3 سال کی بچی مری ہے، ایک 8 سال کا بچہ مرا ہے، اب اس کو نہیں پتہ میں کیوں مر گیا بھائی۔ باقاعدہ ایک بچہ 7 سال کا وہ کیک لے کے جا رہا تھا، یہ جو آئس کریم کیک ہوتا ہے، وہ کیک لے کے جا رہا تھا میرے بھائی، جس کی وجہ سے راستے کے اندر اس کو جو ہے وہ مار دیا گیا۔ تو اب اس کو نہیں پتا کہ مجھے، اور جس نے مارا ہے اس کو نہیں پتا یہ راکٹ کہاں بجنا جا کے، اس نے کس کس کو مار دینا ہے۔ ایگزیکٹلی یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ اسی لیے اس دور کو دور فتن کہا جاتا ہے، فتنے کا دور کہا جاتا ہے۔ اور فتنے کے دور کی ایک نشانی کنفیوژن ہوتی ہے، جہاں پہ کوئی چیز کلیئر نہیں ہوتی، دھواں دھواں ہوتا ہے، یعنی آپ کو کوئی چیز واضح نہیں ہو رہی ہوتی، اسی دور کو فتنے کا دور کہتے ہیں۔ اور اسی بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، جہاں پہ بنیادی طور پہ علماء نے جتنے بھی فتنے جن سے اللہ تعالیٰ قوموں کو آزماتا ہے ان کو 5 کیٹیگریز کے اندر تقسیم کیا ہے، جس میں سے 2 کے بارے میں ہم نے تفصیلی گفتگو کی، وہ مال اور اولاد کا فتنہ ہے، اور دوسرا وہ جہالت کا فتنہ ہے۔ تیسرا میرے بھائی ایک بہت بڑا فتنہ جس کے بارے میں ابھی ہم بات کریں گے، جس کی وجہ سے امت اس حال میں ہے جس حال میں وہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے محلے اس حال میں ہیں جس حال میں وہ ہیں، وہ گروہ بندی کا فتنہ ہے، وہ فرقہ واریت کا فتنہ ہے، وہ مسلمانوں کا، خاندانوں کا، گھر والوں کا آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جانا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ انعام کے اندر بڑی ہی غور کرنے والی آیت، اللہ کی قسم اگر اللہ نے ہمیں ذوق دیا ہے تو اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ سورہ انعام آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ کہتے ہیں کل، اے نبی اعلان کرو، هو القادر، اللہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے، کسی بھلیکھے میں نہیں رہنا کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو تو تمہارے ساتھ کچھ ہوگا نہیں۔ ایسے ہی بھلیکھا یہودیوں کو بھی ہو گیا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے بارے میں یہ بات کہ فضلتکم علی العالمین، اللہ نے سارے عالم پہ انہیں فضیلت دی تھی، لیکن اللہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ذلت والمسکنہ، اللہ نے ذلیل کر کے رکھ دیا ان کو۔ وجہ کیونکہ اللہ کی رحمت کا ایک میرٹ ہوتا ہے بھائی، آپ اس میرٹ پہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے، آپ اس میرٹ کو چھوڑ دیتے ہیں تو میرے بھائی اللہ یہ پرواہ نہیں کرتا کہ تم کون ہو، اللہ تعالیٰ اپنے اصول کی بنیاد کے اوپر سزا ضرور دیتا ہے۔ تو اللہ یہ قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ انعام آیت نمبر 65 میں کل هو القادر، اے نبی اعلان کرو میں قدرت رکھتا ہوں اس بات پہ کہ 3 قسم کے عذاب بھیجوں، یا تو ان کے اوپر سے عذاب آ جائے۔ ہمارا ملک یہ کئی بار دیکھ چکا ہے میرے بھائی، وہ بارش ہوتی ہے، وہ بارش رحمت نہیں بنتی، کیا بن جاتی ہے؟ بولے بھائی ابھی دیکھ لیں کنک جو ہے، گندم جو ہے وہ پڑی تھی، ہر کسان کیا دعا کر رہا تھا بھائی کہ کہیں بارش نہ ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے تو بارش اس وقت ہوتی ہے جب لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، جب میرے بھائی رحمت سے ہاتھ اڑ جاتا ہے تو وہ اس وقت ہوتی ہے جب لوگوں کے لیے نقصان ہوتا ہے۔ تو یا بارش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ سیلاب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ فرمائے۔ اس دفعہ پچھلے سال سے زیادہ بڑا خطرہ ہے کہ ساون کے اندر کہیں سیلاب اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کے نیچے سے کیا کرتا ہوں؟ عذاب بھیجتا ہوں۔ تو نیچے سے کیا عذاب آتا ہے میرے بھائی؟ زلزلہ آتا ہے، وہ کام خراب ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو ہمارا موضوع ہے او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، میں ان کو آپس میں فرقے فرقے کر دیتا ہوں، پھر ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھاتا ہوں ان کو۔
میرے بھائی غیر آدمی دشمن ہمیں مارے، ظاہری سی بات ہے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، مجھے برداشت کرنا ہے، مجھے صبر کرنا ہے اور مجھے ہمت سے مقابلہ کرنا ہے، لیکن اپنا دوست وہ مارے آپ کو میرے بھائی، یہ برداشت کرنا یہ زیادہ مشکل ہے۔ باپ کو بیٹا تھپڑ مار دے میرے بھائی، یہ بہت بڑی باپ کے لیے سزا ہوتی ہے، چاہے جا کے کوئی شریکہ مار دے، کوئی دشمن مار دے۔ اللہ رب العزت یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا عذاب بھیجتا ہوں کہ ان کو دشمن کی ضرورت نہیں رہتی، یہ آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں، وہ مذہبی حوالے سے ہو، وہ سیاسی حوالے سے۔ آپ دیکھ لیں میرے بھائی سیاست کے حوالے سے اب دونوں ارائی ہیں، مثال دے رہا ہوں، دونوں ارائی ہیں، دونوں پاکستانی ہیں، دونوں محلے دار ہیں، دونوں کی مسجد ایک ہے، صرف لیڈر مختلف ہے۔ یہ اس لیڈر کو ووٹ کرتا ہے جو یہ مانتا ہے کہ اس کے ذریعے چینج آئے گی، اور وہ اس لیڈر کو ووٹ کرتا ہے کہ بھائی اس کے ذریعے چینج آئے گی۔ باقی ہم سارے کیا ہیں؟ ایک ہی جیسے ہیں، ہمارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن صرف اس ووٹ دینے کی بنیاد پہ میرے بھائی صرف خون معاف ہوتا ہے، انہوں نے مار دینا تھا ایک دوسرے کو۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے تھوڑا بہت نظام ہے ہمارے ملک میں، نہیں تو مار دینا تھا، اور مارتے بھی ہیں، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں۔ کس بنیاد پہ جھگڑا ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ، جب انسان ٹھنڈے دماغ سے سوچتا ہے تو شرم آتی ہے۔ لیکن یہ شروعات کب ہوتی ہے میرے بھائی؟ دو چیزوں سے ہوتی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے یہ چیزیں بتائی ہوئی ہیں۔ اسی آیت کے آخر میں اللہ کہتا ہے انظر، غور کرو اس بات پہ، کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، کہ کیسے کھول کھول کے میں تمہیں چیزیں بتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ کا انداز دیکھیں آپ، کتنی واضح طریقے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارے گھر کے اندر جب لڑائی شروع ہو جائے اور تم اپنے مکھڑے موڑ لو ایک دوسرے کی جانب اور اپنے مسلمان کے خلاف ڈنڈا اٹھا لو میرے بھائی، اللہ کہہ رہا ہے کھول کے بیان کر رہا ہوں، یہ میرا عذاب ہے، کھول کے بیان کر رہا ہوں میں۔ پھر بھی بندہ اگر ایسا کر دے میرے بھائی، اسی کو تو فتنہ کہتے ہیں۔ دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوتی جب تک اس میں بحث عام نہ ہو جائے۔ بھائی کیا چیز عام نہ ہو جائے؟ سارے بولیے گا ذرا۔ آپ اپنے بیٹے کو اب کوئی بات بتائیں وہ بحث کے بغیر قبول کر لیتا ہے؟ بولے بھائی وہ بحث کے بغیر، کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا، کسی پہ اعتماد نہیں رہا ہم پہ، جس کی وجہ سے بحث کا کلچر عام ہوتا ہے۔ اور جب بحث ہوتی ہے میرے بھائی مکالمہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر مکالمہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی گفتگو نہیں کرنی، بات چیت کر کے مسئلے حل نہیں کرنے میرے بھائی، اسی معاشرے کے اندر پھر فرقے بنتے ہیں، گروہ بندیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمارے خاندانوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر گفتگو کرنا یعنی صرف یہ کہہ دینا ہو سکتا ہے ابو جی آپ غلط ہو، یا ابا کہہ دے اپنے چھوٹے بھرا نو ہو سکتا ہے یار تو غلط ہو، یہ کہنا ہی بدتمیزی ہوتا ہے، یہ کہنا ہی جنگ کو آواز دینا ہے، یہ کہنا ہی لڑائی کو آواز دینا ہے۔ انا للہ و انا راجعون۔ اسلام فرقے سے منع کرتا ہے بھائی، لیکن اختلاف یہ فطرت ہے۔ میں صرف آپ کو ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں، 2 + 2 5 ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ کہے آپ کی رائے ہے 4 ہوتے ہیں، میری رائے ہے، بھائی یہ بے وقوف ہے، یہ جاہل ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایسے جیسے کافر اور مسلمان۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ 1 + 3 بھی 4 ہوتے ہیں، 2 + 2 بھی، بولے بھائی 0 + 4 بھی، 1 ضرب 4 بھی، 8/4 بھی، سمجھ آ رہی ہماری بات کی؟ یعنی 16/4، یعنی 4 اب کیسے آ رہا ہے اس کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن 4 کے اوپر کوئی اختلاف بولے بھائی نہیں ہے۔ یہ جو اختلاف ہوتا ہے میرے بھائی، اسلام کہتا ہے اس کو برداشت کرو، بڑی سننے کی بات ہے۔ لیکن جب اتنا سا بھی اختلاف ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں، تسی کہندے 1 + 3 4 ہوتا ہے، اسی کہندے 2 + 2 4 ہوتا ہے، تو نہ اسی تہاڈے نہ بولنا نہ تو ساڈے نہ بولنا، اور وہ فرقہ ہو جاتا ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد، کتنی واضح بات ہے، میرے بعد تم بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے۔ یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، ٹاپرز ہیں۔ میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، اس لیے تم پہ لازم ہے کہ تم میرے طریقے اور خلفاء راشدین کے طریقے کو، بڑے کمال نکتہ میرے بھائی، آپ نے یہ نہیں کہا اختلاف نہیں کرنا، آپ نے کیا کہا ہے؟ اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا بھائی؟ میرے طریقے اور میرے 4 خلفاء کے طریقے کو لازم پکڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے گئے ہیں، آپ کی وفات پہ اختلاف ہو گیا بھائی، سبحان اللہ، ابھی دفنائے نہیں گئے، اختلاف ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا موسیٰ کی طرح کوہ طور پہ ملنے کے لیے گئے ہیں، اس پہ بھی اختلاف، اس پہ بھی اختلاف ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانا کہاں ہے، اس پہ بھی اختلاف ہو گیا لیڈر کون ہوگا۔ آخر میں کیا فیصلہ ہونے والا تھا؟ انصار کے لیڈر ہو جاتا ہے، ایک مہاجرین کے لیڈر ہو جاتا ہے۔ پھر اس پہ اختلاف ہو گیا کہ اسامہ بن زید جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا امیر بنایا، اس کو بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا؟ اکثر صحابہ کہنے لگے نہیں بھیجنا،
صرف ابو بکر صدیق کلے واحد تھے جنہوں نے کہنا بھیجنا ہے. اختلاف ہے, کتنا بڑا اختلاف ہے, امت میں اختلاف ہو رہا ہے, لیکن فرقہ نہیں بنے میرے بھائی. وہ پھر اس میں بھی اختلاف ہو گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ, اختلاف ہو گیا. اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جو تو کفر کر رہے ہیں وہ تو واضح ہے, ان کے ساتھ کیا کریں؟ یہ تو مسلمان ہیں, صرف کیا کہہ رہے ہیں زکوٰۃ نہیں دینی. اب ہم کیا کریں؟ تو صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ جنگ لڑنی ہے تاکہ یہ واپس آ جائیں. باقی اکثر صحابہ اختلاف کرنے لگے, لیکن فرقہ نہیں بنایا بھائی. کیا کی؟ مکالمہ کیا, گفتگو کی, اور الحمدللہ مسئلے کے. تو اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ رہے اختلاف نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جیسے خلفۂ راشدین نے اختلاف کے باوجود اتحاد بنا کے رکھا, ایسے تم بھی رکھو. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. تو میرے بھائی جب معاشرے کے اندر مکالمہ ختم ہو جاتا ہے نا, گفتگو ختم ہو جاتی ہے میرے بھائی, وہ معاشرہ ڈاؤن چلے جانا ہے, وہ گرنے لگتا ہے, وہ تباہ ہونے لگتا ہے. جس معاشرے میں تھوڑی بہت ہی گفتگو کا جو ہے نا چانس وہ زندہ رہتا ہے, وہاں پہ بحث نہیں ہوتی, پھر وہاں پہ گفتگو ہوتی ہے, ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن فتنہ کیا ہوتا ہے؟ انسان اس طرف نہیں جاتا اور وہ گروہ بندی کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے. اس وقت جو بھی فلسطین میں مسئلہ ہے میرے بھائی, وہ امت کی کس کی وجہ سے ہے؟ امت ایک ہو جائے تو میرے بھائی وہ اسرائیل کھڑا نہیں ہو سکتا. لیکن امت کیا ہے؟ بکھر چکی ہے. بکھرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہ سنیے گا, جب باپ اور بیٹا لڑ پڑتے ہیں نا تو دکانداری کیا ہوگی؟ ہاں, کیوں خراب ہوئی ہے میرے بھائی؟ کیونکہ اب ان کا دھیان دکان کی طرف نہیں رہتا, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی طرف رہتا ہے. تو توانائیاں محدود ہوتی ہیں, انسان کی عقل محدود, کتنی کی استعمال کر لے گا بھائی؟ تو جو اس نے ترقی کے لیے استعمال کرنا تھا, آگے بڑھنے کے لیے, اب وہ ساری کدھر استعمال ہونے لگ جاتی ہے؟ ان منو اے کیا ہے, ان منو اے کیا ہے, جس کی وجہ سے دشمن سے آپ کی نظر ہٹ جاتی ہے اور اپنوں کے اوپر آپ تلواریں اٹھا لیتے ہیں, اپنوں کے خلاف جو ہے نا آپ جنگ شروع کر دیتے ہیں. چوتھا فتنہ میرے بھائی, وہ سب سے بڑا فتنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ عورت کا فتنہ ہے. سارے بھائی بولیں کس کا فتنہ ہے؟ عورت کا فتنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے بڑا فتنہ, جتنا یہ نقصان دہ اس کے بڑا کوئی فتنہ میں نے نہیں چھوڑا جتنا عورت کا فتنہ ایک مرد کے لیے نقصان دہ فتنہ ہے. دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے فتنے سے بچو, کیونکہ بنی اسرائیل تم سے پہلے ہلاک ہوئی, اس کی ایک وجہ, سب سے پہلا فتنہ جو ان میں اٹھا وہ عورت کا فتنہ تھا. یہاں تک کہ دنیا قائم ہونے جا رہی ہے میرے بھائی, تو سب سے بڑا فتنہ کہاں پہ اٹھا؟ حابیل اور قابیل کے درمیان کس کا فتنہ اٹھا بھائی؟ عورت کا فتنہ اٹھا, اور اس کی بنیاد پہ حسد ہوا اور اس کی بنیاد پہ قتل ہوا. سبحان اللہ. یہاں پہ دو باتیں ہیں. فتنہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ آزمائش. اس کا یہ مطلب نہیں عورت ایک بری چیز ہے. اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں رسول اللہ کو کہ اس عورت کے ذریعے میں مرد کو آزماتا ہوں. اصل میں یہ مرد کی کمزوری کو ظاہر کیا جا رہا ہے اس میں, کہ مرد اتنا کمزور ہے, اتنا کمزور ہے. سب سے زیادہ کہاں کمزور ہے؟ پیسے کے سامنے, جہالت کے سامنے نہیں, عورت کے سامنے. وہاں پہ یہ سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں. اور یہاں تک کہ عورتوں کو رسول اللہ نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, عورتوں کو کہہ رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ تم دین میں ناقص ہو. عورتوں کو ناقص کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ حیض کے ایام آتے ہیں نا 6-7 روز, تو وہ نماز نہیں پڑھتی, روزہ نہیں رکھتی, کچھ نہیں کر سکتی, تو ناقص ہیں. لیکن اس میں ان کا کوئی قصور نہیں, اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں؟ ایون دو تم دین میں تھوڑا ناقص ہو اور عقل میں بھی ناقص ہو. کیا مطلب؟ تم جذبات سے زیادہ سوچتی ہو, عقل سے کم سوچتی ہو. اس کے باوجود میں حیران ہوں کہ تم عورت کی عقل کے اوپر, مرد کی عقل کے اوپر حاوی ہو جاتی ہو. یعنی کہ رسول اللہ حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں. کس سے؟ عورتوں کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے, ان کو یہ کہہ رہے ہیں حالانکہ تم کیا ہو؟ عقل میں تھوڑی سی ناقص ہو, دین میں ناقص ہو, لیکن میں حیران ہوں تم مرد کے اوپر حاوی ہو جاتی ہو. علماء نے کہا یہ حاوی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مرد, یعنی فتنہ یہ کیسے بنتا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ حسن. ظاہری سی بات ہے, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کے حوالے سے میں نے عورت کی محبت, اس کی اٹریکشن میں نے مرد کے اندر گاڑ دیا, لوگوں میں گاڑ کے رکھ دیا, آگ اور پیٹرول والا کام کر دیا. حسن, جتنے گانے ہوتے ہیں میرے بھائی وہ یا عورت کی آنکھوں پہ ہیں, یا عورت کے بالوں پہ ہیں, یا عورت کے حسن پہ ہیں. اس حسن کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ اپنی عقل, بولے بھائی اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے. دوسرا, علماء کہتے ہیں کہ اس عورت کے فتنے کا کیا مطلب ہے کہ جو اس کی وجہ سے یعنی کہ انسان کی عقل پہ یہ حاوی ہو جاتی ہے, وہ اس کی زبان کا فتنہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عورتوں اللہ سے ڈرو, جہنم کی اکثریت عورتوں کس کی وجہ سے ہے؟ زبان. کیونکہ عورت بہت بولتی ہے,
وہ بہت زیادہ گفتگو کرتی ہے، بہت باتیں کرتی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ غلطیاں کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہ کر جاتی ہے اور جہنم کی طرف چلے جاتی ہے۔ اور تیسرا جو علماء نے یہ بات کہی کہ عورت جو ہے نا وہ اس کے فتنے کے اندر شکار ہو جاتا ہے انسان، وہ کیا ہے کہ اس کا مردوں کی عقلوں پہ ظاہری بات ہے حاوی ہو جانا۔ اس لیے اسلام نے کیا کیا میرے بھائی، احکامات دیے کہ سب سے بڑا حکم عورت کے لیے کیا کہا، پردہ رکھو۔ کیا کہا میرے بھائی، پردہ رکھو۔ عورت کو کہا ہے، مرد کو کہا تم نظریں نیچی رکھو، لیکن عورت کو کیا کہا، تم کیا کرو، تم پردہ کرو۔ وجہ 50 عورتیں آ رہی ہیں اور 5-7 مرد بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی، تو وہ عورتوں کو لازم دیکھیں گے، سمجھ آ رہی بات کی۔ لیکن 50 مرد آ رہے ہیں نا، تو میرے بھائی 8-10 عورتیں بیٹھی ہیں، تو ان میں سے 1-2 مردوں کو دیکھیں گے۔ اللہ نے مردوں کو ایسا بنایا کہ وہ عورت کی طرف زیادہ دیکھتا ہے، اس لیے ہمیں 4 شادیاں ہیں، عورت تو مر جاتے کہتے کی رکھنی ہے۔ امیر گزاری سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے ہمیں ایسا بنایا، یہ ہماری کمزوری ہے، تبھی تو فتنہ ہے، تبھی تو فتنہ ہے۔ اور اس حسن کی وجہ سے میں نے لوگوں کو یقین جانا، جو شرابیں پینے لگ جاتے ہیں، نشہ کرنے لگ جاتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ اس کے حسن کی وجہ سے کہ وہ لڑکی مجھے نہیں مل رہی۔ اس کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں میرے بھائی، دکھی گانا کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں۔ یہ مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسری کام، مردوں کو کہا تم نظریں، بولے بھائی نظریں نیچی رکھو۔ تیسرا، جلدی نکاح کرو، جتنی جلدی ہو سکے اپنے بچوں کے کیا کر دو، اپنے بچوں کے نکاح کر دو۔ لوگ کہتے ہیں نا ابھی تو یہ بچہ ہے، ایک مثال دیتا ہوں میں بھائی، فطرت کے مطابق وہ لڑکی اگر بالغ ہو گئی ہے تو بچہ پیدا، بولے بھائی بچہ پیدا، بالغ تبھی ہوئی ہے نا تب بچہ پیدا کر سکتی ہے، اور اگر مرد بالغ ہو گیا تو وہ مطلب نطفہ پیدا، بولے بھائی۔ تو اسلام اور فطرت کے حوالے سے میرے بھائی یہ تیار ہے، لیکن تم لوگوں نے اس کو تیار، اور بولو نا یہ 12-14 سال کا ہو گیا، لیکن تم لوگوں نے یہ تیاری سے مرد نہیں بنایا، اسے ابھی بھی کاکا رکھا ہوا ہے، اسے نسوانی چیزیں اس کے اندر پیدا کر دی ہیں۔ ہمارا مرد اب نسوانی پیدا ہو رہا ہے، زنانہ سا پیدا ہو رہا ہے میرے بھائی، اس کے اندر ایک مردانگی نہیں ہے، سٹینڈ لینے والی جرت نہیں رہی ہے۔ وجہ اس عورت کے آنے کی وجہ سے، عورتوں کی وجہ سے میرے بھائی، کیونکہ جتنا زیادہ وہ مرد کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ابے کے پاس بچے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کی وقت ہی نہیں ہے۔ جب باپ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ تو اس میں روب پیدا ہوتا ہے، اس میں مردانگی پیدا ہوتی ہے۔ جب عورت زیادہ ٹائم سپینڈ کرتی ہے وہ زنانہ ہو جاتا ہے، اس میں زنانہ خصوصیات پیدا ہونے لگتے ہیں، باقاعدہ ٹریننگ کروانی پڑتی ہے کہ دوبارہ مرد بنے، یہ واپس آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں کہ عورت کا فتنہ مرد کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ پورے کا پورا میڈیا وہ کس کی بیس پہ بک رہا ہے میرے بھائی، بولے میں کس کی بیس پہ بک رہا ہے؟ وہ عورت کی بیس پہ بک رہا ہے۔ ناخن سے لے کے سر کے بال تک ایک ایک چیز بیچ دی اس کی، کوئی چیز نہیں چھوڑی اس کی، سبحان اللہ میرے بھائی۔ ہر ایک سیکنڈ کے اندر کتنا، ہر ایک سیکنڈ کے اندر $100 انٹرنیٹ پہ سپینڈ کیا جاتا ہے ننگی فلمیں بنانے کے لیے، ننگی فلمیں ننگ بنانے کے لیے میرے بھائی سپینڈ کیا جاتا ہے۔ کس کے، وہ کس کو استعمال کرتے ہیں؟ عورت کو استعمال کرتے ہیں۔ 30% لوگ جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، پورا انٹرنیٹ، اس میں سے 30% لوگ یہ گند کے لیے استعمال کرتے ہیں، فحاشی کو دیکھتے ہیں۔ تھوڑے دن پہلے میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا جواد بھائی نہ میرا قرآن پڑھنا نہ میرا کوئی اور کام کرنے کا، ختم ہو گیا ہوں میں، لیکن اپنا مسئلہ نہیں بتا رہا تھا، حالانکہ وہ حافظ ہے، اس نے 1 سال کا عالم کا کورس کیا ہوا، سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن اس نے کہا بس ایک دن میری نظر پڑی ہے۔ بولے بھائی کیا کری؟ ایک دن میری کیا پڑی ہے؟ عورت کے اس حال میں میری نظر پڑی ہے، بس اس دن کے بعد میں سرچنگ کرتا جا رہا ہوں، اب میں اور کسی کام کے قابل۔ اب نبی کی حدیث سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے اتنے شدید ہو جائیں گے جو اس میں جھانکے گا وہ بھی گر جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی صرف انہیں چیک تو کروں میں ذرا، ختم، اتنا زیادہ وہ سخت فتنہ ہو جائے گا۔ اور یہ عورت کے لیے یعنی کہ وہ بلیڈ لگا ہوا ہے، بلیڈ، ساتھ میں کون ہے؟ لڑکی، کیونکہ میرے بھائی اس نے لڑکی کیوں لگائی ہے؟ بلیڈ کا لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ نہیں، اس لیے لگائی ہوئی ہے تم لڑکی دیکھو گے، لیکن جب لڑکی دیکھو گے تو بورڈ پہ بھی نظر، بولے بھائی بورڈ پہ بھی نظر پڑے گی۔ آپ کو پتہ ہے ایک چوک ہے یہاں لاہور میں، باقاعدہ اس کے اوپر باقاعدہ کورٹ میں گئے، اس کے اوپر مقدمہ ہوا، کیونکہ وہ بالکل جو بورڈ ہے نا ایسے مڑتے ہوئے سامنے وہ لڑکی کا بورڈ تھا، اور لڑکی بڑی ہی مطلب خواہشات کے حوالے سے بھری ہوئی تصویر تھی، وہ سمجھ رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہونے لگ گئے۔ تو یہ سروے ہونے لگا یہاں پہ زیادہ ایکسیڈنٹ کیوں ہو رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا اس بورڈ کی وجہ سے، کیونکہ لوگ وہ لڑکی دیکھنے لگتے ہیں ٹھوک دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کو تو دنیا میں پہلا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ کب ہوا تھا؟ جب لڑکی سکرٹ پہن کے آئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے کو گوریاں بھی نہیں پہنتی تھی نا، اس نے سکرٹ پہنی ہوئی تھی تو ایک دم لوگ وجے ایک دوسرے میں باقاعدہ، یعنی ایک دوسرے کے اندر ٹکرائے، اور اس کی تصویر بھی انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے۔ کیوں؟ یہ پہلی بار ہوا، ایسی بھی لڑکی آ سکتی ہے، یعنی گوروں کے اندر بھی لڑکی ایسے نہیں آتی تھی، یہاں سے لے کے یہاں تک وہ بھری ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ فتنہ ہے میرے بھائی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں، اس سے کیا کرو؟
بولے بھائی بہت سارے علماء کی بات کر رہا ہوں، لڑکی بھگا کے لے، امام مسجد ہوتا ہے لڑکی بھگا کے لے جاتا ہے، ایک نہیں 8-10 مسجدیں میں نے دیکھی ہیں، صرف کیا میں نے تو وطر کا طریقہ بتانے کے لیے اس کو کال کی تھی، اس کی آواز اتنی خوبصورت ہوئی کہ میں فریفتہ ہو گیا، میں اس کے اوپر ڈول گیا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں میں ڈول گیا، اتنا بڑا فتنہ ہے۔ اوقات میں رہیں میرے بھائی، آپ اپنے معذرت کے ساتھ میں لفظ یوز کر رہا ہوں، اندر کے جانتے ہو، ٹھڑک جس کو کہتے ہیں ہماری زبان، اس کو جانتے ہو، تبلیغ بھی نہیں کرنی، آپ کا کام نہیں ہے، آپ کو پتہ نا کہ میں نے گند میں چلے جانا ہے، آپ کا کام ہی نہیں بنتا تبلیغ کرنے کا۔ ایک حکیم صاحب ہے ہمارے دوست، وہ کہتے ہیں عورتیں ہر قسم کی جوات بھائی میرے پاس آتی ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ کیا کرتے ہیں، نبض دیکھنے کے لیے ہاتھ پکڑتے ہیں۔ واللہ میرے بھائی وہ بندہ تقریباً رویا نہیں، اچھا خاصا سیاڑا دانا آدمی، کہتا اب ایک عورت میرے پیچھے پڑ گئی، میں اس کے پیچھے پڑ گیا، میرا گھر برباد ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں میری شادی کرو۔ کیا کیا ہے؟ ہاتھ پکڑا نبض کے لیے، 1-2 دفعہ پکڑا، وہ میرے پہ فریفتہ ہو گیا، میں اس پہ ہو گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں نے اپنے بعد عورت سے بڑا فتنہ اپنی امت کے مردوں کے لیے چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ اچھا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے میرے بھائی، یہ جو میڈیا ہے نا، اسی کی وجہ سے یہ فتنہ بڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ اسی امت میں ہے۔ اس امت سے پہلے ٹی وی تھا ہی نہیں، ہماری امتوں سے تو پہلے تو یہ سب کچھ نہیں تھا، یہ ہماری امت میں پیدا ہوا ہے۔ اس لیے آخری فتنہ میرے بھائی جو سب سے بڑا فتنہ ہے، جو علماء کہتے ہیں کہ باقی یہ چاروں فتنے، چاہے وہ مال اولاد کا فتنہ ہو، وہ عورت کا فتنہ ہو، وہ جہالت کا فتنہ ہو، وہ گروہ بندی کا فتنہ ہو، یہ ہر امت میں رہا ہے، سوائے آخری فتنے کے میڈیا کا فتنہ۔ یہ سامنا صرف امت محمدی کو کرنا پڑ رہا ہے میرے بھائی، اس امت کو کرنا پڑ رہا ہے کہ میڈیا کا فتنہ اس امت کے اندر بہت زیادہ کیا ہو گیا ہے، بولے بھائی بہت زیادہ کیا ہو گیا، عام ہو گیا۔ میں صرف آپ کو ایک سروے دے رہا ہوں، دنیا میں اس وقت آبادی ہے تقریباً 8.5 ارب تقریباً آبادی ہے، جس میں سے تقریباً 6 ارب، کتنے بھائی، 6 ارب لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، 6 ارب لوگ، ان للہ۔ تو یہ جو چاروں فتنے ہیں یہ میڈیا کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ پہلے کوئی پیر، جعلی پیر آیا ہے تو وہ کم از کم ٹاؤن شپ ہی گھیرے گا نا، لیکن اب اس فتنے کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے، میکسیمائز ہو جاتا ہے، وہ پوری دنیا گھیر لیتا ہے۔ اب جعلی پیر ہے میرے، وہ شف سرکار جو ہے، اب وہ کبھی UK جا رہا ہے، کبھی کینیڈا جا رہا ہے، کس کے لیے؟ اپنے مرید اکٹھے کرنے کے لیے۔ یعنی اب یہ فتنہ کیا ہوگا میرے بھائی، پہلے چھوٹا ہوتا تھا، اب کیا ہو گیا، میڈیا کی وجہ سے 4 گنا بڑا ہو گیا۔ اسی طرح جہالت ہے، جو آپ کے اس موبائل پہ آتا ہے، لوگ اس پہ کیا کرتے ہیں، بولے بھائی ایک بندے کو اسی کی ویڈیو دکھا رہے تھے، یہ سنیے گا میرے بھائی، اس کو کہتے ہیں ڈیپ فیک، بندے کو اسی کی ویڈیو دکھا رہے تھے، کہتے یار یہ آپ نے کہا ہے، کہتا اللہ پاک کی قسم یہ میں نہیں ہوں، لیکن ہوں میں ہی۔ کیسا جملہ ہے، کہتا اللہ کی قسم یہ میں نہیں ہوں لیکن یہ ہوں میں ہی۔ وجہ کیونکہ وہ بالکل ہو بہو کمپیوٹر نے اس کی طرح بندہ بنا دیا اور وہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ آپ سوچیں میرے بھائی، اگر دشمن آرمی چیف کے بارے میں، نواز شریف کو لے کے، عمران خان کو لے کے کسی کی ایسی ویڈیو آپ کو بھیج دے، ہم تو جاہل ہیں، ہمارے لوگ تو زیادہ تر پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ اس بات پہ قبول کر کے بم پھوڑ دے جا کے کہیں پہ، کسی کی توڑ لا دے جا کے۔ کتنا بڑا فتنہ ہے، میڈیا بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے بڑا فتنہ کائنات میں آیا ہی نہیں ہے میرے بھائی، جتنا بڑا فتنہ یہ فتنہ ہے، میڈیا کا فتنہ۔ اس لیے علماء اس کے بارے میں ایک بات کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں قرآن میں بات کی نا، اللہ کہتا ہے شراب میں نفع بھی ہے، شراب میں اللہ کہہ رہا ہے فائدہ ہے، اسی طرح جوئے اس میں بھی تھوڑا فائدہ ہے، ظاہر بات ہے ایک بندہ تو جیتتا ہے نا، فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے نقصان فائدے سے کیا ہے، زیادہ ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے نا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ نقصان زیادہ ہے کس سے، فائدے سے۔ علماء کہتے ہیں یہی میڈیا کے بارے میں، اس کا نقصان زیادہ ہوا ہے اور فائدہ، بولے بھائی فائدہ کم ہوا ہے لیکن نقصان جو ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے۔ ویسے میں آپ کی توجہ کے لیے 2 باتیں، دیکھیں ٹی وی یہ کیا ہوتا ہے، ٹی وی ہوتا ہے ایک ایسی ڈیوائس جو آپ کو کہتی ہے نہیں سوچنا، تیرے لیے میں سوچوں گی، اس کو ٹی وی کہتے ہیں۔ بھائی دوبارہ سنیں، ٹی وی کیا ہوتا ہے، جو آپ کو کیا کہتی ہے، اب تم نے سوچنا نہیں، کس نے سوچنا ہے، میں نے سوچنا ہے۔ چوڑا والے کپڑے میرے بھائی دیکھے تھے آپ نے، چوڑوں والے کپڑے، وہ ادھر اتنے زیادہ چوڑے بناتے ہیں، ادھر کپڑے بڑا ہو جاتا ہے، ادھر بھی بڑا ہو جاتا ہے، شلوار بڑی ہو جاتی ہے، اب نہیں ہوتی کیونکہ ٹی وی پہ نہیں ہوتی۔ پہلے ہم ٹیشو پیپر استعمال نہیں کرتے تھے، اب ہر گھر میں ٹیشو پیپر کیونکہ ٹی وی پہ ہوتا ہے۔ اب ہم ٹی وی سے پوچھتے ہیں میں زندگی کیسے گزاروں، تم بتاؤ مجھے، کپڑے کیسے پہنوں، شادی کیسے کروں، زندگی کے نظام کیا، اب ٹی وی بتاتا ہے آپ کو۔ تو ٹی وی ڈیوائس ہے جو آپ کہتی ہے آپ نے نہیں سوچنا، ہم سوچوائیں گے تجھے، ہم بتائیں گے کہ تمہیں کیا سوچنا۔ دوسری انٹرنیٹ، نیٹ پتہ کیا ہوتا ہے بھائی، جال، بھائی نیٹ کیا ہوتا ہے، جال۔ جیسے مچھلیاں پکڑنے کے لیے آپ جال ڈالتے ہیں، باقاعدہ مطلب ہے انٹرنیٹ کا کہ وہ آپ پہ جال ڈالتا ہے آپ کی توجہ کھینچنے کے لیے، تاکہ آپ کی توجہ ہر جگہ سے ختم ہو جائے، اس چیز پہ چلے جائے جو میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ اور تیسرا، یہ آپ کی آزادی کا بیڑا غرق کر دیتا ہے میڈیا،
یعنی مغرب نے سب سے بڑا جو چورن بیچا نا آج کی نوجوان نسل کو، وہ پتہ کیا ہے؟ آزادی. کیونکہ مذہب تمہیں کیا کرتا ہے؟ لڑکیوں کے ساتھ بات نہیں کرنے دیتا، تمہیں فلمیں نہیں دیکھنے دیتا، تمہیں میوزک نہیں دیکھنے دیتا، تمہیں گند نہیں کرنے دیتا. ہم تمہیں آزادی دیتے ہیں، جو مرضی کر، ننگا پھرنا ہے پھرو، ہم تمہیں آزادی دیتے ہیں. تو ظاہری بات ہے جو نفسانی خواہشات والے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ نعرہ بڑا کمال لگتا ہے، لیکن یہ جھوٹ ہوتا ہے، یہ آزادی نہیں ہوتی. کیونکہ میڈیا کی وجہ سے وہ آپ کو ایک چیز اتنی بار دکھاتے ہیں، اتنی بار دکھاتے ہیں کہ آپ کی اپنی چاہت ختم ہو جاتی ہے، اور چاہت اصل میں کس کی ہوتی ہے؟ میڈیا کی. میں مثال دے رہا ہوں بھائی، کولگیٹ پتہ کیا ہے؟ بولے بھائی کولگیٹ کیا ہے؟ جی ٹوتھ پیسٹ ہے. اسی طرح میڈیکیم ایک اور ٹوتھ پیسٹ ہے، اور ایک ڈاکٹر. یہ سارے آپ جانتے ہو کہ یہ 3 ٹوتھ پیسٹ ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ دھیان سے سنیے گا، ایک کولگیٹ پڑا ہوا ہے، ایک میڈیکیم پڑا ہوا ہے، ایک ڈاکٹر پڑا ہوا ہے، اور ایک ہے شبنٹو. بھائی ایک ٹوتھ پیسٹ کا کیا نام ہے؟ بھائی سارے بولیں کیا نام ہے؟ آپ کون سا خریدیں گے؟ بولے بھائی آپ کون سا خریدیں گے؟ کولگیٹ خریدیں گے نا، یا میڈیکیم خریدیں گے؟ ایسے ہی ہے. شبنٹو کیوں نہیں خریدا؟ بولے بھائی شبنٹو. آپ کو پتہ ٹوتھ پیسٹ کیسے بنتا ہے؟ بولے بھائی آپ میں سے کسی کو پتہ ٹوتھ پیسٹ؟ کیوں نہیں پتہ؟ ہمیں نہیں پتہ ٹوتھ پیسٹ میں کیا ہوتا ہے. تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا ہے تو کوئی بھی خرید لو، لیکن آپ خریدتے کولگیٹ ہی ہیں. کیونکہ کولگیٹ کا وقفہ دیکھ دیکھ کے اب لاشعوری طور پہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگر ٹوتھ پیسٹ ہے تو وہ صرف کولگیٹ ہے. اب آپ کو وہ کیا کہتے ہیں؟ اب تم آزاد ہو جاؤ، تم آزاد ہو. وہ بھائی وہ آزاد نہیں ہے، اس کا دماغ اب کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس چیز میں قید ہو جاتا ہے. اسی طرح بوتل ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اگر کوئی شبنٹو بوتل ہے اور ایک طرف پیپسی ہے، ہم کیا خریدیں گے؟ بولے میں کیا خریدو گے؟ آپ کو لگتا ہے پیپسی کو وقفہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر دکان پہ پیپسی، ہر جگہ پہ پیپسی، تو ان کو وقفے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے دماغ میں پیپسی زندہ رہے. ہر جگہ پہ بل بورڈ پہ جگہ جگہ آپ پیپسی جب دیکھتے ہیں تو جب آپ بوتل لینے جاتے ہیں تو آپ کا دماغ خود بخود کس کی طرف جاتا ہے؟ میں 80% جو نوجوانوں کو ملا جنہوں نے ماشاءاللہ اتنا موبائل پکڑا ہوا ہے، ایک بھی نہیں بتا سکا یہ موبائل تو نے کیوں لیا؟ تجھے ضرورت کیا ہے؟ نہ تیرا کاروبار، نہ تیرا بزنس، نہ تو کسی نے کون کرتا ہے، نہ تو کس سے ملتا ملاتا ہے. تیرے لیے یہ موبائل ضرورت کیوں ہے؟ واللہ میرے بھائی ایک بھی نہیں بتا پاتا. 2 لاکھ 4 لاکھ کا موبائل ہے. وجہ کیونکہ میڈیا نے سو کہا یہ لینا ہے، یہ ماڈرن ہونا ہوتا ہے. جو جتنا ماڈرن ہے اس کے بعد اتنا بڑا فون ہے. تو یہ جو آزادی ہوتی ہے نا میرے بھائی، یہ جھوٹ ہوتا ہے. وہ آپ کو اتنا گند دکھاتے ہیں کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے یہی آزادی ہے. کیونکہ وہ کیا کہتا ہے یہ 2 ہی آپشن ہیں، انہی میں سے بس چوز کرنا ہے، باقی تیرے لیے کوئی آپشن. بولے بھائی باقی تیرے لیے کوئی آپشن نہیں ہے. حکومت کیسے کرنی ہے؟ ہماری ذہن میں صرف جمہوریت ہی کیوں آتی ہے؟ ہماری ذہن میں کچھ اور آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر وقت میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے؟ جمہوریت 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 ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور سمجھ نہیں آتا کہ اور بھی نظام ہو سکتا ہے، کہ اور بھی سسٹم ہو سکتا ہے. تو میڈیا آپ کی آزادی گبن کر لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اس لیے ایک وقت آتا ہے میڈیا پھر آپ کو کنٹرول کرنے لگتا ہے. میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، ایک وہ لیڈر ہے، میں چیلنج کر رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جو ایماندار ہے، تہجد گزار ہے، مخلص ہے، لیکن وہ میڈیا پہ، بولے بھائی وہ میڈیا پہ نہیں ہے. اور عورت باز بندہ ہے، جعلی آدمی ہے، جوئے کرنے والا بندہ ہے، لیکن وہ میڈیا پہ مشہور ہے. کس کو ووٹ ملے گا؟ بولے بھائی ووٹ کس کو ملے گا؟ اور آپ کہتے ہیں آپ آزاد ہیں ووٹ دینے میں. یہ جھوٹ ہے بھائی، ووٹ دینے میں آپ آزاد ہیں کوئی نہیں. آپ کو ایک بندہ اتنا دکھایا گیا ہے، اتنا، حالانکہ وہ بندہ آپ کے محلے کا ہے، آپ اس کو جانتے ہو، اس کو پہچانتے ہو، لیکن ووٹ دیتے. بولو نا ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ یہ میڈیا میں نہیں ہے. یہی بندہ میرے پاس میڈیا میں اگر اس کے 4-5 ہزار فالوور ہو جائیں، کچھ لوگ، آپ اس کو ووٹ دینا شروع کر دو گے. تو میڈیا اب لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے. تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے میں بتاؤں گا نہ، تم نے نہیں سوچنا، میں سوچوں گا. آخر میں میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں یہ تو سیٹلائٹس کے بارے میں رسول اللہ فرما رہے ہیں، مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آسمان سے برائی اس طرح نہ برسے یہاں تک کہ بیابان میں پہنچ جائے. بھائی آسمان سے برائی برسنا، علماء اس پہ غور کرنے لگے. انہوں نے کہا یہ سیٹلائٹس ہے. جو ٹی وی ہوتا ہے نا وہ کہاں سے آتا ہے میرے بھائی؟ سیٹلائٹ ہوتی ہے نا، ایک زمین سے باہر چیز گھوم رہی ہوتی ہے، اس سے سگنل آتے ہیں. وہ سگنل کی وجہ سے آپ کے ٹی وی میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز آتی ہے. سنیے گا تو اب وہ سگنل کیا آ رہے ہیں بھائی؟ زیادہ تر اچھائی آ رہی ہے کہ برائی آ رہی ہے؟ تو وہ برائی برس رہی ہے باقاعدہ آسمانوں سے. آپ نے فرمایا یہاں تک کہ صحراؤں میں پہنچ جائے. تو باقاعدہ شیخ صاحب نے نیچے تصویر لگائی ہوئی تھی کہ ایک صحرا عرب کے بدوؤں کا ٹینٹ لگا ہوا ہے، آس پاس کوئی بتی نہیں، کچھ نہیں ہے، ڈش انٹینا باہر پڑا ہوا ہے. آپ یہ چگھیوں میں جائیں، یہ جو چگھی والے بیٹھے ہوتے ہیں میرے بھائی، ٹی وی، بولے بھائی ٹی وی لازم ہوگا. سبحان اللہ. آس پاس پانی نہیں ہے، وہاں پہ ٹی وی پہنچا ہوا ہے، وہ شے پہنچی ہوئی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. تو ہماری یہ جو خلافت گری ہے میرے بھائی 1900
24 کے اندر، اس کے اندر ایک بنیادی کردار میڈیا تھا۔ یہ آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ سلطان عبدالحمید رحمہ اللہ جو آخری اصل خلیفہ تھے اس امت کے، وہ میرے بھائی، ان کے پاس یہود آئے، انہوں نے کہا ہمیں فلسطین بیچ دو۔ یہودیوں نے کہا ہمیں فلسطین بیچ دو، وہاں پہ ہمیں رہائش اختیار کرنے دو، جتنی رقم بولو گے ہم نہ صرف تمہیں دیں گے بلکہ تمہارا قرضہ ختم کر دیں گے۔ اس نے کہا خلافت قربان کر سکتا ہوں، جان قربان کر سکتا ہوں، فلسطین کے اوپر سودا، کیونکہ یہ معاہدہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ تو ظاہری بات ہے انہوں نے پھر کیا کیا، اندر سے ایک موومنٹ اٹھائی، دھیان سے سنیے گا، نوجوانوں کی۔ بھائی کس کی موومنٹ اٹھائی؟ بابوں کی نہیں، کس کی؟ کیونکہ بابے تھوڑے پکے ہوتے ہیں، ان کو بدلنا مشکل ہوتا ہے، نوجوانوں کو بدلنا بولنا بھائی آسان ہوتا ہے۔ نوجوانوں کی، جس کا نام تھا ینگ ٹرکس، اس کو کہتے ہیں ینگ ترک، یعنی نوجوان ترک لوگوں کا ایک موومنٹ بنائی خفیہ، یہود سے ملے، جنہوں نے دھیرے دھیرے احتجاج کرتے 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 خلافت کرا دی۔ ایک واقعہ صرف آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک رائٹر آئے یہودی، وہ آئے استنبول یعنی ترکی میں، اور اس نے ایک سلطان عبدالحمید کے خلاف ایک مضمون لکھ دیا جس میں اس پہ تنقید کی گئی، اور اس نے اس میں خطرے کا اظہار کیا، ہو سکتا ہے میرے اس مضمون کی وجہ، یہ سچا واقعہ، ہو سکتا ہے میرے اس مضمون کی وجہ سے سلطان عبدالحمید مجھے مار دیں، کیونکہ وہ ظالم ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے۔ تو اب اگلے روز جس نے وہ مضمون لکھوایا تھا نا اس نے اس کو مار دیا۔ کیسی بات ہے، دیکھیں فتنہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اب میرے بھائی خبر کیا پھیلے گی؟ بولے میں خبر کیا پھیلے گی؟ بولو نا یار، کیا خبر پھیلے گی؟ سلطان نے ایک جو بندہ باہر سے آیا تھا، مہمان تھا، اس کو کیا کیا ہے؟ مار دیا۔ یہ خبر پھیلنے لگی، نوجوان اشتعال میں آئے، اور کیونکہ اخباریں زیادہ وہ پڑھتے ہیں، کیونکہ چیزیں زیادہ، یہ اس وقت اخباریں کیا میڈیا، اس وقت چیزیں کیا میڈیا، انہوں نے یہ ساری چیزیں پڑھی، اور سلطان کے جو محل تھا اس کے باہر سے آ کے احتجاج کرنے لگے، سلطان مردہ باد، یہ ظالم ہے، یہ وحشی ہے، یہ درندہ ہے، یہ بلا 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 بلا۔ اور سلطان عبدالحمید باہر آئے، انہوں نے جب دیکھا کہ نوجوان مشتعل ہیں تو لوگوں نے کہا آپ نہ جائیں، یہ مار مور نہ دیں آپ کو۔ انہوں نے کہا نہیں جائیں گے، یہ میرے لوگ ہیں، اور میرے لوگوں کو میرے خلاف کسی نے باہر والے نے بھڑکا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں حیران ہوں اس بات پہ۔ وہ جب آئے تو اب جو بندے وہ نعرے مار رہے تھے، انہوں نے کہا بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ اس نے کہاں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا فلاں میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں۔ بیٹا وہ کس نے بنائی ہے؟ اس نے سلطان عبدالحمید نے۔ اس وقت یونیورسٹیاں ہوتی نہیں تھی دنیا میں۔ اس نے کہا بیٹا تم کہاں سے ہو؟ اس نے کہا میں سول انجینئر ہوں۔ کہاں پہ پڑھتے ہو؟ فلاں یونیورسٹی میں۔ کس نے بنائی ہے؟ اس نے سلطان عبدالحمید نے۔ اس نے کہا کیا ہمارے ملک کے اندر عیسائی چرچ میں جا سکتا ہے؟ ان کے بالکل جا سکتا ہے۔ کیا ہمارے ملک کے اندر یہودی اپنے گردوارے جہاں بھی جانا چاہے جا سکتا ہے؟ ان کے جا سکتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی ان کے مذہب کے اوپر کوئی قدغن کی؟ اس نے کہا نہیں کی ہے۔ تو بیٹا کس بنیاد کے اوپر تم میرے خلاف ایک غیر کی بات سن کے آ گئے؟ ہم نے واحد بندہ تھا میرے بھائی، وہ سلطان عبدالحمید، جس نے ترکی سے کہاں تک؟ مدینہ تک ٹرین چلا دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ابھی بھی وہ ٹرین کہاں پہ کھڑی ہے؟ مدینہ کے باہر ابھی بھی کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم اگر آج بھی وہ چلتی رہتی یہ امت کو توڑ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس نے ساری امت کو کوشش، جو ابھی یہ چائنا کرنے کی کوشش کر رہا ہے نا، ون بیلٹ ون روڈ، 68 ملکوں کو سڑکوں سڑکی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سلطان عبدالحمید نے میرے بھائی جرمنی سے ٹرین ہوتے ہوئے، عراق سے ہوتی ہوئی، سیریا سے ہوتی ہوئی، سارے ملکوں سے کہاں پہنچتی تھی؟ مدینہ تک، کہ حج آسان ہو، عمرے آسان ہو، اور ہم عربوں سے جڑ کے رہیں، سبحان اللہ۔ اس نے کہا بیٹا تم میرے خلاف کھڑے ہو گئے۔ سارے لوگ رونے لگ گئے، اور وہ سلطان عبدالحمید زندہ باد کے نعرے لگا کے چپ چاپ کہاں چلے گئے؟ اس کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے۔ لیکن دو باتیں اہم ہیں، ایک میڈیا نے بیڑا غرق کر دیا تھا ان کا، اور دوسرا تھے نوجوان۔ دو چیزیں۔ سب سے زیادہ موبائل کون استعمال کرتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایوریج نوجوان، سروے چیک کیے گا ذرا ایک، اور یہ آپ مانیں گے ایوریج نوجوان روزانہ 2600 مرتبہ اپنا موبائل چیک کرتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ بس بالکل ایسا کر کے آن کرتا ہے، پھر آف کر دیتا ہے، پھر جیب میں رکھ لیتا ہے۔ یعنی ابے کی پہنچ میں وہ بچہ اتنا نہیں ہے جتنا موبائل کی پہنچ میں ہے۔ اس لیے میڈیا بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائی۔ اور اس وقت اسامہ بن لادن کیا آتا ہے ذہن میں؟ بولو بھائی، جب میں کہتا ہوں اسامہ بن لادن آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بولو میں کیا آتا ہے؟ جنگ آتی ہے۔ ہماری ذہن میں تہجد کیوں نہیں آتی؟ ہماری ذہن میں اس کا راتوں کو اٹھ کر رونا کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ میڈیا نے آپ کو یہی بتایا۔ جو میڈیا آپ کے اس ملک کے بارے میں جتنی آپ کے پاس علم ہے نا، وہ سارے کا سارا میڈیا کا ہے۔ آپ اس بندے سے کبھی ملے، آپ اس فرد سے کبھی ملے، آپ کی ملاقات ہی نہیں ہے۔ سارے کا سارا اگر جھوٹ ہوا تو، سارے کا سارا فراڈ ہوا تو، کیونکہ آپ تو جانتے ہی نہیں اس کو۔ اس لیے 3 باتیں اہم ہوتی ہیں اس فتنے سے بچنے کے لیے۔ ایک، تحقیق، اور یہ میرے بھائی مشکل کام ہے، کیونکہ اتنی کمال کی ویڈیو ہوتی ہے، اتنی کمال کی وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے بندہ کہ ماننے کو دل کرتا ہے۔ دوسرا،
میرے بھائی نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، اللہ کا واسطہ ہے، کونوا مع الصادقین، نیک لوگ سچے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھا کریں، جو منفی باتیں نہیں، جو مثبت باتیں بولتے ہیں۔ اور آخر میرے بھائی وہ کیا ہوتا ہے، مسجدوں سے جڑ کے رہیں۔ یہ ممبر جتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو جائے، آپ کو لڑنا نہیں سکھائے گا، آپ کو گند نہیں سکھائے گا، آپ کو میرے بات توڑ پھوڑ نہیں سکھائے گا، آپ کو امت کو توڑنا نہیں سکھائے گا، امت کو بولے بھائی امت کو جوڑنا سکھائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری نوجوان نسل کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ میڈیا کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ میڈیا سے جو خیر ہے اس کو لینے کی اور شر سے اپنی ذات کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کریں، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں، 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔